بہت کم پاکستانی جانتے ہیں کہ 1971 میں ملتان کے بازار حسن میں جنم لینے والی سمینہ نے بعد ازاں پاکستانی فلم انڈسٹری میں ریما کے نام سے ایک میگا سٹار کا درجہ حاصل کیا، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ریما کے بعد پاکستانی فلم انڈسٹری کو اب تک کوئی میگا سٹار نہیں مل پائی۔ تاہم یہ بات بھی بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ریما اور شان دونوں نے اپنی فلمی کیریئر کا آغاز فلم بلندی سے کیا تھا۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب ریما اور شان سپر سٹارز بن گئے اور دونوں میں ٹھن گئی۔ وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ شان خود کو ریما سے بڑا اداکار سمجھتے تھے۔ دونوں کے اختلافات اس قدر بڑھ گئے کہ 1994 میں شان نے ریما کے ساتھ فلموں میں کام کرنے سے انکار کر دیا۔ شان نے ریما کی نفرت میں نئی اداکاروں کے ساتھ فلمیں کرنا شروع کر دی تھیں، لیکن وہ سب ناکام رہیں اور ریما کے سامنے کوئی نہ ٹک سکی۔ ریما کی شہرت کا گراف اوپر ہی جاتا رہا۔ ایک وقت آیا کہ لڑکیاں ایسے نام رکھ کر فلم انڈسٹری میں آئیں جن میں رے، یہ اور میم آتا تھا، مگر ریما صرف ایک ہی رہی۔ 27 اکتوبر 1971 کو ہرم گیٹ ملتان کے بازار حسن میں پیدا ہونے والی ریما کا اصل نام سمینہ یعنی نہایت قیمتی یا پھر انمول رکھا گیا تھا۔ بچی کی ماں کو یقین تھا کہ یہ بچی بڑی ہو کر آرٹسٹ بنے گی، مگر کیوں؟ اس کیوں کا جواب ہے تب کے بازار حسن کا ماحول، جس میں ہر بچی کو رقص اور موسیقی سکھائی جاتی تھی، اسے ایک فنکار کے طور پر تراشا جاتا۔ مگر سمینہ کی ماں اس سے کچھ زیادہ ہی چاہتی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کی بچی کوئی عام نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول کی آرٹسٹ بنے، ایسی فلم ہیروئن کہ جو مشہور ترین ایکٹریسز میں سے ایک بن جائے۔ ویسے بھی ہرم گیٹ ملتان نے بڑی نامی گرامی اداکارائیں بالی ووڈ کو ادا کی ہیں، شاید اسی وجہ سے سمینہ کی ماں کے دل میں یہ خیال آیا۔ خیر، وقت کا پہیا گھوما۔ سمینہ کو ہیروئن بنانے کے لیے پوری فیملی لاہور شفٹ ہو گئی۔ پھر علم الاعداد کے ایک ماہر نے اسے شوبز میں کامیابی کے لیے نام بدل کر ریما رکھنے کا مشورہ دیا، جس کے معنی خوش نصیبی کی علامت سمجھے جانے والے سفید ہرن کے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، نام بدلتے ہی ریما کی قسمت جاگ اٹھی۔ پھر وہ دن آیا جب لالی ووڈ ڈائریکٹر جاوید فاضل نے ریما کو دیکھتے ہی اپنی فلم میں سائن کر لیا۔ یہ فلم 31 ستمبر 1990 کو ریلیز ہوئی اور نام تھا بلندی۔ 19 سالہ ریما کی یہ پہلی فلم تھی جو سپر ڈوپر ہٹ ہو گئی۔ اس فلم میں ریما کو شہرت کی بلندی پر پہنچا دیا۔ ریما بالی ووڈ کی سب سے زیادہ پسند کی جانے والی ہیروئن بن گئیں۔ تمام پروڈیوسرز اور ڈائریکٹرز کی خواہش ہوتی کہ ان کی فلم میں ہیروئن ریما ہوں۔ حد تو یہ ہے کہ وہ باقی کاسٹ ریما سے پوچھ کر لیتے۔ ان کے بعد پاکستان فلم انڈسٹری کو اس قدر بڑی میگا سٹار نہ مل سکی۔ ریما کا نام فلم کی کامیابی کی گارنٹی بن گیا، لیکن ایک زمانے میں ریما پر لٹو ہو جانے والے شان حسد کا شکار ہو گئے، اور پھر وہ وقت بھی آیا جب انہوں نے ریما کے ساتھ فلموں میں کام کرنے سے انکار کر دیا اور ان کے مقابلے میں چھوٹی موٹی اداکاروں کو اپنی ہیروئن بنانا شروع کر دیا۔ لیکن ان کا یہ حربہ کارگر ثابت نہ ہوا اور ریما فلم انڈسٹری میں ترقی کے زینے طے کرتی رہیں۔ ریما کہتی ہے کہ ان کی ساتھی اداکاروں کے جب سب جتن ناکام ہو گئے تو انہوں نے ان کے گھر پر فائرنگ کرا دی اور ان پر کالا جادو تک کروایا۔ ریما کہتی ہے کہ ایک فلمی ہیروئن نے تو انہیں راستے سے ہٹانے کے لیے زہر دینے کا پلان بھی بنایا اور اس کام کے لیے ایک شخص کو لاکھ روپے بھی دیے، مگر خوش نصیبی کہ وہ اس زہر سے محفوظ رہیں۔ انہیں خدا نے بچا لیا، مگر اس بندے نے بتا دیا کہ فلاں ہیروئن نے انہیں زہر دینے کے 1 لاکھ روپے دیے ہیں۔ جب ریما نے اس ہیروئن سے پوچھا تو اس نے اعتراف کر لیا اور کہا کہ جب لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں تو میں حسد سے جل جاتی ہوں۔ ریما کہتی ہے کہ انہوں نے اس ایکٹریس کو اس لیے معاف کر دیا کہ وہ اپنے گھر میں واحد کمانے والی تھی، یوں پولیس کو اس واقعے کا پتہ ہی نہیں لگنے دیا تھا۔ مگر یہ سب ریما کا کچھ نہ بگاڑ سکا، وہ نمبر 1 رہیں اور کوئی دوسری ایکٹریس ان کے قریب بھی نہ پہنچ سکی۔ جب کسی ہیروئن کو اتنی کامیابیاں مل رہی ہوں تو پھر سکینڈلز بھی تو بنتے ہیں۔ ریما کا بابر علی، شان اور گیٹ نمبر 4 والے شیخ رشید سے بھی سکینڈل بنا، لیکن ریما کا کہنا ہے کہ ان کے سارے سکینڈلز جھوٹے نہیں تھے۔ تاہم ریما کے جس سکینڈل نے سب سے زیادہ شہرت حاصل کی وہ شیخ رشید کے ساتھ ہی تھا۔ سیاستدانوں بارے لکھی گئی کتاب پارلیمنٹ سے بازار حسن تک میں بھی اس سکینڈل کا ذکر ہے۔ کتاب کے مطابق ہوا کچھ یوں کہ شیخ رشید وفاقی وزیر تھے۔ انہوں نے اداکارہ انجمن کو خوشخبری دی کہ انہیں نیفٹیک ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے۔ انجمن بیچاری شوہر اور بچوں سمیت اسلام آباد آ گئیں تاکہ ایوارڈ لے سکیں، مگر انہیں کیا پتا تھا کہ شیخ رشید نے تو لال حویلی میں رقص و سرور کی محفل سجا رکھی ہے۔
उन्होंने रात को अंजुमन को अकेले लाल हवेली बुलाया, लेकिन वो न आई। शेख साहब फोन करते रह गए पर अंजुमन ना मानी। लिहाजा पिंडी बॉय ने रीमा को फोन किया और बुला लिया। यूं रीमा ने उस रात को यादगार बना डाला। क्या खूब पार्टी हुई और फिर उस नेफडेक अवार्ड की तकरीब हुई, जिसमें ये अवार्ड अंजुमन की बजाय रीमा को दे दिया गया। मगर मजे की बात यह है कि जब रीमा शेख साहब से अवार्ड लेने आई तो म्यूजिशियंस ने शादी के गीत की धुन बजा दी। इस पर प्रोग्राम के कंपेयर दिलदार परवेज भट्टी ने मामला संभालते हुए कहा कि शेख साहब ये बाजे वाले भी एजेंसियों के एजेंट हैं। याद रहे कि 200 से ज्यादा फिल्मों में बतौर हीरोइन काम करने के बाद रीमा ने शोबिस दुनिया से अलहदगी इख्तियार करके 2014 में अमेरिका में मुकीम डॉक्टर तारिक शहाब से शादी कर ली थी। अब उनका एक बेटा भी है। YouTube पर गूगली एंटरटेनमेंट देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली एंटरटेनमेंट टाइप करें। गूगली एंटरटेनमेंट के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।